بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹوڈے از آور لیکچر 17. سو لاسٹ لیکچر واز وینچر کیپیٹل. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک فرام بینکنگ پوائنٹ آف ویو اور فار بزنس پوائنٹ آف ویو. سو یہ بتائیں کہ لیکچر 16 کس نے ریوائز کیا ہے؟ وینچر کیپٹل، وینچر کیپٹلسٹ، وینچر کیپٹلسٹ فرمز. آئی تھنک آئی گیو یو سم ہوم ورک ایز ویل. دیا تھا نا آپ کو ہوم ورک؟ جب ہوم ورک کی باتیں کرتا ہوں تو آپ ایک دوسرے کی طرف یا پھر ڈاؤن دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ اسکول بوائز تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور وینچر کیپٹلسٹ فارمز. آئی تھنک میں نے کچھ آپ سے کہا تھا کہ آپ ریسرچ کریں، فائنڈ آؤٹ کریں وینچر کیپٹلسٹ فارمز ان پاکستان، ان ساؤتھ ایشیا، ان مڈل ایسٹ، ان یورپ، امریکہ، اینی ویئر ان دا ورلڈ. سو کوئی فرصت ملی آپ کو فیس بک سے، موبائل سے، انٹرنیٹ پہ گیم سے؟ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ٹیبلٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ بچوں کی گیمز اور ٹیبلٹس میں بڑے بھی کھیل رہے ہیں. تو آپ کو منع نہیں کیا جاتا کہ آپ فیس بک پہ نہ جائیں، ٹویٹر پہ نہ جائیں، انٹرنیٹ نہ یوز کریں اور ساری کام کریں، لیکن ساتھ ایک ڈسپلن رکھیں. کیا رکھیں؟ ڈسپلن. یس. کہ جب تک لائف میں ڈسپلن نہیں ہے، لائف کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ وقت پر نہیں سوتے، وقت پر نہیں اٹھتے، وقت پر نہیں دوسرے کام کرتے، وقت میں نماز نہیں پڑھتے، آپ کی اوور آل لائف ڈسٹرب ہی رہتی ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں یا آپ بھی ان میں سے ہوں گے شاید جو اگر وقت کی پابندی نہیں کرتے یا وقت کو ویسٹ کرتے ہیں بلا وجہ. ٹھیک ہے نا؟ تو سارے کام کرنے چاہیے، واک بھی کرنی چاہیے، پارک میں بھی جانا چاہیے، سن بات بھی لینا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. آپ دھوپ میں بیٹھ کے مالٹے بھی کھائیں، ٹھیک ہے نا، اور گرمیوں میں بیٹھ کے سائے میں بیٹھ کے کلفی بھی کھائیں، لیکن باقی کام بھی لائف کے ساتھ ساتھ چلائیں. سو وینچر کیپٹل جو تھا، اس میں ہوتا کیا وینچر کیپٹل؟ اب دیکھیں، اگر آپ نے ریسرچ کی ہو، اگر آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے گروپ ڈسکشن کی ہوئی ہیں، آپ بڑے کانفیڈنٹلی مجھے آنسر بھی کریں گے اور آپ انجوائے بھی کریں گے. آپ کی آٹومیٹکلی ایک چیز ریویژن ہو جاتی ہے. آپ کو میں سب کچھ تو نہیں پوچھ سکتا آپ سے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے بیفور اسٹارٹ نیو لیکچر اور نیو ٹاپک، ایٹ لیسٹ میں آپ سے وہ چیز تھوڑا سا پوچھ لوں. یہ دس از مائی نیچرل اسٹائل، نیچرل میتھڈ آف ٹیچنگ ہے کہ جب میں کلاس میں آتا ہوں تو ویسے ہی ذرا تھوڑا سا رائٹ لیفٹ پوچھتا ہوں بھی کیا پڑھ رہے ہیں. میں کر سکتا ہوں ڈائریکٹ نیا ٹاپک سٹارٹ کر سکتا ہوں، نئی کلاس سٹارٹ کر سکتا ہوں، لیکن اچھا لگتا ہے کہ آپ سے انٹریکشن ہو جائے اور آپ بھی تھوڑے سے فریش ہو جائیں، پھر ہم چیز سٹارٹ کریں. ایسے ہی نا؟ تو زیادہ ہی فریش نظر آ رہے ہیں. اوکے، بتائیں ذرا وینچر کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ یس. آج کچھ ایسے حضرات بھی آئے ہوئے ہیں جو کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور رونق بخشتے ہیں آ کے کلاس کو. جی کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن کوئی ریزن ہوگی کہ ابھی بیمار رہتے ہیں یا پھر شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ولیمے کھاتے ہیں. کلاس نہیں مس کرنی چاہیے. جب آپ نے لیکچر مس کیا دس مین آپ نے بہت کچھ مس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، خدا نہ خاصا کوئی مجبوری آ گئی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز کلاس مس نہ کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے کولیگ سے، اپنے دوستوں سے نوٹس وغیرہ یا چیزیں شیئر کر لیں گے، لیکن جو چیز آپ نے کلاس میں مس کی ہے وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملتی. ٹھیک؟ تو یہ جو بھائی صاحب آج ماشاء اللہ جی آپ
تشریف لائیں آج آپ نے وینچر کیپٹل کے بارے میں پڑھا کچھ؟ گڈ. کیا نوٹس لیے تھے؟ اوکے. تو بتائیں نا وینچر کیپٹل کیا ہوتا ہے. جسٹ ڈیفائن وینچر کیپٹل ان یور اون ورڈز. کیا ہوتا ہے وینچر کیپٹل؟ اوکے ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ تھوڑا بولیں گے، لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے چھٹی کی ہوئی ہے، کوئی مجبوری میں کی ہے. لیکن یس، اور کون بتائے گا؟ آپ کے بالکل پیرل جو جی ایس یو، یہ کیپ پہنی ہوئی جنہوں نے آپ نے، یس آپ بتائیں. وینچر کیپٹل. گڈ. کسی نے ریسرچ کی ہے بھائی؟ کس نے ریسرچ کی ہے کہ مجھے بتائے، کلاس کو بتائے، شیئر کرے. وینچر کیپٹل فارمز ان پاکستان اور اینی ویئر ان دی ورلڈ. نیم آف وینچر کیپٹل فرام. آپ نے کی ہے؟ اچھا، کیا؟ اوکے. گروپ. اوکے. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سرچ کی ہے، فائنڈ آؤٹ کیا ہے، اور آپ کو کچھ کمپنیز ملیں، گروپ آف کمپنیز کے نام ہے جو وینچر کیپٹلس کام کرتے ہیں. گڈ. گروپ، انڈیویجولس گروپس. یس، گڈ. کہاں پہ ہیں وہ؟ انڈیا میں، آئی سی یورپ میں. تو پاکستان میں کیا ہے وینچر کیپٹل کی؟ کیا پوزیشن ہے پاکستان میں وینچر کیپٹل؟ جی کون بتائے گا؟ لیٹس فرسٹ دیکھتے ہیں وینچر کیپٹل ہے کیا. اٹ از اے کیپٹل پرووائڈیڈ بائی فرمز آف انڈیویجولس، جس آپ نے بھی بات کی ہے، ہو انویسٹ alongside management in young, rapid growing or changing companies that have the potential of high growth. اب دیکھیں پاکستان کی اوور آل اکانومی، پاکستان کی اوور آل انڈسٹریز وہ بھی ینگ ہے. ہم کیوں ینگ کہتے ہیں؟ آل دو ہماری انڈیپینڈنس کو 60 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن آپ ہسٹری دیکھیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن کب آیا، پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن کب آیا، تو آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں گے پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن ایوب کے دور میں آیا، ایوب خان کے دور میں آیا. فرسٹ ٹائم انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی 60s میں، 65 کے بعد اس فیز میں، اس ڈیکیڈ میں، 60s اور اینڈ آف 60s، یہ وہ دور تھا پاکستان میں جب انڈسٹریز لگ رہی تھی. پھر چیزیں سٹاپ ہو گئی، سلو ہو گئی. اگر سٹاپ نہیں ہوئی لیکن سلو ہو گئی. 70 کا فیز تھوڑا سلو گیا. 80s کا فیز اپ اینڈ ڈاؤن تھا، لیکن انڈسٹری اتنی زیادہ انڈسٹری نہیں لگی جتنی لگنی چاہیے تھی. اگر لیٹس سی کنٹری میں 50 فلور ملز لگنی چاہیے تھی تو 10 بھی نہیں لگی. 20 شوگر ملز لگنی چاہیے تھی، 5 لگی ہیں. کب؟ 75 سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں 90 تک، اس دور میں. تو کنٹری پیچھے رہ جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی پیچھے کم ہو جاتی ہیں. اینڈ دین 90 میں تھوڑا بوم آیا. اور کیا وجہ تھی آپ دیکھیں، ہم نے پریویس لیکچرز میں دیکھا ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بیک بون، ریل کی ہڈی کا پلے کرتا ہے، رول پلے کرتا ہے. ریل کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے کس میں؟ انڈسٹری کو اپ اینڈ ڈاؤن لے جانے میں. بینکنگ سیکٹر اسٹرانگ ہوگا، انڈسٹری فلورش کرے گی، ملک کی اکانومی اوپر جائے گی. بینکنگ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان میں بینکنگ سیکٹر میں کیا ہوا ہے. آپ ضرور اب یہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ریسرچ کریں، آپ اس پہ ڈسکس کریں، انفارمیشن شیئر کریں، اور پھر اس انفارمیشن کو پراپر فارم میں لے کے آئیں تاکہ آپ آنسر کر سکیں. یس، یہ وینچر کیپٹل جو آپ نے پڑھا ہے بھی، ایڈوانس کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پہ وینچر کیپٹل بہت زیادہ ہیں، اور فرمز ہی فرمز ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ینگ کمپنیز کو خریدتے ہیں، یا ارلی سٹیج پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ارلی سٹیج پہ جو فرمز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو بھی بائی کر لیتے ہیں، یا ایون ایڈوانس سٹیج پہ بھی ہیں ان کو بھی بائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بائی کر کے؟
بائی کر کے وہ اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں, پروفٹ ارن کرتے ہیں. I lived in UK about 18 to 19 years. I've seen so many venture capitalists there. Many venture capitalists میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں, famous firms. وینچر کیپٹلس obviously بہت پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف دی باکس سوچ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور ہر بزنس میں ان کی نظر ہوتی ہے, اور وہ ایسے بزنس کو بائی کرتے ہیں جس کو بعد میں تھوڑا سا اپ کر کے پروفٹ میں سیل کرنے میں ان کو فائدہ ہو. جہاں پہ مارجن بالکل نہ ہو, اور ایسا بزنس جس میں مارجن ہی نہ ہو, اس میں ویلیو ایڈ کرنے کے بعد بھی اتنا مارجن جو ان کا ٹارگیٹ ہے یا جو ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے اس کو وہ بائی نہیں کرتے. سو management in young, rapidly growing or changing companies that have the potential of high growth, have the potential of high growth, جس میں تھوڑا سا ہائی گروتھ کا پوٹینشیل ضرور ہو. تو یہ چیزیں وینچر کیپٹل کا بڑا کلوز لنک ہے بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے. The term venture capital represents financial investment highly risk project with the objective of earning high rate of return. This is true. وینچر کیپٹل موسٹلی انہی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں, انہی کمپنیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو رسکی ہوتی ہیں. اگر وہ رسکی نہ ہوں تو ایک نارمل انویسٹر بھی اس کو بائی کر سکتا ہے. آپ اور میں بھی شاید بائی کر لیں اگر ہمارے پاس ہم انویسٹ کر رہے ہیں. سو وینچر کیپٹل جاتی اس طرف ہے جو ذرا سا رسکی بزنس ہو. رسکی کس سینس میں؟ رسکی ان سینس میں پروڈکٹ انڈسٹری وائز رسکی, جیوگرافیکلی اکنامیکلی رسکی, فرم کے اندر پرابلمز ہیں, انٹرنل پرابلمز ہیں, تو وہ ہر فرم کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسکی فرم ہے, اس پہ اور انویسٹر نہیں آئے گا, پھر وہ اس کو بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بائی مین انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت کم ریشوز ہے جہاں پہ وینچر کیپٹل 50% سے زیادہ شیئر لے جاتے ہیں. موسٹلی وینچر کیپٹل 50 سے نیچے شیئر رکھتے ہیں, 49, 45, 40, اور جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں. اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹس سی ایک فرم کو وہ بائی کر رہے ہیں, میری فرم ہے, میری کمپنی ہے, میں چلا رہا ہوں, پرابلمز ہیں. وینچر کیپٹل آئیں گے, وینچر کیپٹل فرم کہے گی ہم آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں, ہم نے آپ کے پورا کمپنی کا سیٹ اپ دیکھ لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کرنے سے, یہ بزنس پلان آپ کو دیتے ہیں, یہ چیز کرنے سے یہ کمپنی اس پیریڈ میں اتنا گرو کرے گی. تو وہ انویسٹ کریں گے اور مجھے بھی فائدہ ہوگا کہ بھائی اس کے بعد انویسٹ کرنے کے بعد کمپنی کو ایک پوزیشن میں لا کے اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ پول آؤٹ بھی کر لیتے ہیں, کمپنی تو جو بحران تھا, جو پرابلم تھی, جو ریسکیو کر گئی کمپنی کو, کمپنی پرابلم سے باہر آ گئی ہے اور اب اس کا مارکیٹ میں شیئر ہے, گروتھ ہے. تو اس طرح وینچر کیپٹل ارن کرتے ہیں. ڈفرینٹ انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں, ہائیلی رسک ہوتے ہیں, یا ہائیلی رسک نہ بھی ہو لیکن رسکی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس رسکی انویسٹمنٹ میں پھر وہ مور رسک مور ریٹرن, رسکی انویسٹمنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور ہائی ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں. گڈ. تو وینچر کیپٹل یہ دیکھیں, آپ نے اگر تھوڑی اور ریسرچ کی ہوتی, آپس میں شیئر کیا ہوتا, آپ مجھے اور ایگزامپل دے سکتے ہیں. فیچرز وی ڈسکس, فیچرز آف وینچر کیپٹل. کیا فیچرز تھے؟ کون بتائے گا؟ میں کوئکلی جاؤں گا لیکن بتائیں. یس آپ, یہ جو وال کے ساتھ بیٹھے ہیں وائٹ شرٹ, یس آپ فیچرز ذرا بتائیں پلیز. اوکے گڈ. اچھا بتایا آپ نے ایک فیچر. ٹھیک ہے, آپ نے ایک فیچر بتا دیا. آپ کے بیک پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یس یو, آپ پلیز بتائیں. یلو شرٹ, یس آپ. جو فیچر آپ کے فرنٹ دوست نے بتا دیا وہ نہیں, اس کے علاوہ بتائیں.
اوکے گڈ, تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو. اوکے گڈ, آئی تھنک ہم نے 4 to 5 فیچرس کو ڈسکس کیے تھے, 2 تو ہو گئے. ایک فیچر کو یہاں سے بتائے پھر ہم آگے چلتے ہیں. فرنٹ سے آپ آگے, یس آپ بتائیں پلیز. ہاں جی, آپ جو سب سے آگے بیٹھیں, کوئی بھی ایک فیچر بتائیں. جو 2 انہوں نے بتا دیں, اس کے علاوہ باقی جو ہے ایک فیچر بتا دیں. لیکن گڈ, آپ نے پہلے بتایا تھا جو ہائی ڈگری آف رسک, یہ فیچر ہی ہے نا, خصوصیات ہے وینچر کیپٹل کی کہ وہ رسکی پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اور ہائی ریٹ آف ریٹرن لیتے ہیں. دس از اے مین فیچر آف وینچر کیپٹل. گڈ, تھینک یو. آپ نے بتایا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہ وینچر کیپٹل اتنی بھی لانگ ٹرم, ٹھیک ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن it generally takes a long period to encash the investment in shares made by venture capital. So میں تو اس سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اس کا فیچر ہے, لیکن اتنا لانگ ٹرم نہیں ہے کہ وینچر کیپٹلس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں مور دین 5 years چلے جاتے ہیں. وی کین سے کہ ان کی انویسٹمنٹ 2 to 3 years, 2 to 4 years کے درمیان میں لائی کرتی ہے. گڈ. اور آپ نے بتایا پوائنٹ نیکسٹ, پارٹیسپیشن ان مینجمنٹ. ان ایڈیشن ٹو پرووائڈنگ کیپٹل, خالی یہ نہیں کہ انویسٹ کرتے ہیں, رسکی انویسٹمنٹ میں انویسٹ کر رہتے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. وینچر کیپٹل فنڈز ٹیک این ایکٹیو انٹرسٹ ان دی مینجمنٹ آف دی اسسٹڈ فرم. Thus the approach of VC firm is different from that of traditional lenders or banker. دیکھیں بینک بھی انویسٹ کرتا ہے نا, بینک لون دے دیتا ہے, لینڈرز ادھار دیتے ہیں, بزنس چل رہا ہے. لیکن وینچر کیپٹل بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور انویسٹ بھی کرتے ہیں. یہ ایک بیوٹی ہے ان کی وینچر کیپٹلس کی. کئی اور فرمز ہیں جو لینڈنگ کرتی ہیں لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. بینکس ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. سروسز دیتے ہیں, ایڈوائزری سروسز دے دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن کنسلٹنسی دے دیتے ہیں, لیکن پارٹیسپیٹ ان مینجمنٹ نہیں ہے. وینچر کیپٹلسٹ ان ریئل ٹرم پارٹیسپیٹ ان دی مینجمنٹ آف دی فرم, اسسٹ کرتے ہیں ان کو سے. اسی لیے وینچر کیپٹلسٹ جو ہے فرمز ہیں, وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو رسکی فرمز ہیں, جو سک انڈسٹریز ہوتی ہیں, جہاں پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی نظر وینچر کیپٹلسٹ پہ ہوتی ہے کہ کوئی وینچر کیپٹل فرم ہمیں بائی کرے, ہمیں کیپٹل دے, ہمیں انویسٹ کرے اور ہمیں اس چیز سے باہر ہیں. کیونکہ دیکھیں کئی سکسیسفل بزنس پاکستان میں کئی ایگزامپل سے چل رہے ہیں, لیکن وہ بریک ایون پہ جا رہے ہوتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن, لیکن ان کی ہسٹری ہوتی ہے. کوئی ایسے بھی جو بہت سی ینگ بزنسز ہیں, کئی ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی شارٹ ہسٹری ہے, کوئی ایسی جن کی لانگ ہسٹری ہے, لیکن بزنس جو ہے وہ چل رہے ہیں, لیکن پروفٹ یا سپر نارمل پروفٹ نہیں ارن کر رہے ہیں. تھوڑے سے مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی وائز لیک کر رہے ہیں, سیلز وائز لیک کر رہے ہیں, پروڈکٹ کوالٹی وائز لیک کر رہے ہیں, مارکیٹنگ وائز لیک کر رہے ہیں, رسک فیکٹر ہے سب چیزوں, تو کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. وینچر کیپٹل دیکھتے ہیں کہ یہ فرم ہے اور اس کے یہ مارکیٹ شیئر ہے, کمپیٹیٹرز یہ کر رہے ہیں, اس فرم میں پوٹینشیل ہے گرو کرنے کا, اس کو اگر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے اور اس ایریا میں, کیونکہ سارا کام کرتے ہیں, ایسے نہیں لا کے کیپٹل دیا جی ہاں جی اب چلیں گے, نہیں, پہلے وہ سب چیزیں ورک آؤٹ کریں گے, رائٹ لیفٹ ہر چیز دیکھیں گے کہ کہاں پہ لے کر رہی ہے فرم, اور جب وہ اس پوزیشن پہ آتے ہیں, اس ڈیسیژن پہ پہنچتے ہیں کہ یس اگر انویسٹ کیا جائے ان ایریاز پہ اور اس طرح کیا جائے اور اتنی انویسٹمنٹ ہم کریں تو یہ فرم اس پوزیشن پہ چلی جاتی ہے. پھر وہ پرپوزل دیتے ہیں فرم کو, یس وی آر انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان یور کمپنی ایز اے وینچر کیپٹلسٹ, اور یہ ہمارا میکینزم ہوگا, یہ ہمارا پرپوزل ہے اور ہم اس کو تو جو سک کمپنی ہوتی ہیں, جو کمپنی اسٹرگلنگ اسٹیج پہ ہوتی ہیں, پرابلم ہوتی ہیں یا رسکی سائڈ پہ ہوتی ہیں, وہ ویلکم کرتی ہیں وینچر کیپٹلسٹ کو کہ یس یہ اچھی بات ہے کہ ہم مل کے کریں اور ہو جائے. تو یہ چیز کیونکہ ہماری انڈسٹری ابھی اتنی میچیور نہیں ہے,
ہماری اکنامک سچویشن کنٹری کی انفارچونیٹلی اتنی میچور نہیں ہے. جہاں پہ میچور مارکیٹس ہیں, ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہاں پہ تو یہ چیزیں بہت ہیں. انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم یہاں پہ بھی اگر اکنامک ایکٹیویٹی رہے, اکنامک ایکٹیویٹی کا جو کہتے ہیں نا اکانومی کا پیا چلتا رہے, ہمارا پیا کوئی پیچھے چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا ایسے چلاتے ہیں اور پھر ایسے ریورس گیئر لگاتے ہیں اور پھر ذرا سے 2 اسٹیپس آگے جاتے ہیں اور پیچھے دوڑ کے 20 قدم پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ ینگ ہیں, اس چیز کو سمجھا کریں اور سوچ سمجھ کے ووٹ شوٹ بھی دیا کریں اور سوچا کریں کہ کون سا بندہ یا کون سے لوگ کنٹری کی اوور آل اکانومی کے لیے بہتر ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اس چیز کو آپ نے ہم لوگوں نے سمجھ لیا تو کنٹری دیکھیں, ہمارے ساتھ کی کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, ہمارا حصہ تھا, ہم سے الگ ہوا اور کہاں پہنچ گیا, ہم سے آگے. آپ کبھی ملک سے باہر جا کے دیکھیں, آپ کو اپنے پوزیشن کا ان کی پوزیشن کا اندازہ ہو جائے گا. چائنا دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, ان کنٹریز نے ترقی کی ہے. اور ساری بات دوسرے پہ نہیں چھوڑنی چاہیے, پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے میں کیا کر سکتا ہوں, اپنی پوزیشن پہ رہ کے میں کیا کر سکتا ہوں. آپ جس پوزیشن پہ بھی ہیں وہیں پہ رہ کے اگر آپ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں, پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں, تو چینج آنی شروع ہو جائے گی. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم کسی پوزیشن میں بیٹھیں گے تو ہم کچھ کریں گے, کسی پوزیشن میں پہنچتے کافی کی پوزیشن ہم خراب کر دیتے ہیں, سمجھے. تو اس لیے جہاں آپ ہیں, بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, سرو کریں. اور جب یہ چیز آپ کرنا شروع کریں گے جس پوزیشن پہ بھی ہیں, اگر ہم وہیں سے اپنی پوزیشن کو صحیح کرنا شروع کر دیں, اپنے اراؤنڈ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں, تو چیزیں خود بہت چلتی ہیں. انویسٹمنٹ لیکوڈیٹی بتا دیا. موڈز آف فائنانس, یہ امپورٹنٹ تھا. موڈز آف وینچر کیپیٹل فنڈز, کیسے فائنانس کرتے ہیں, کیپیٹل کیسے لاتے ہیں. 3 or 4 موڈز تھے. ویری کوئکلی, جلدی سے بتائیں. یس آپ آگے, سب سے آگے جو بیٹھے. اوکے گڈ, بہت اچھا, ایکسیلنٹ. دیکھیں نا اس طرح بڑا کلیئر انہوں نے آنسر دیا اور بڑا کانفیڈنٹلی بتایا, تو ویری گڈ. آپ کا ہے ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کی گروپ بنا ہوا ہے, اچھا گڈ. دیکھیں تو فائدہ ہوتا ہے آپ کو گروپ کا, ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. دیکھیں گروپ ڈسکشن کے کتنے فائدے ہیں. آپ گروپ میں 4 فرینڈ بیٹھے ہوئے, لطیفے بھی سنایا کریں بے شک, لیکن ساتھ یہ بھی پڑھا کریں, تو ٹھیک ہے, بندہ بیچ میں تھوڑا سا انجوائے کرتا ہے, ساتھ یہ بھی کیا. میں جب اپنے گروپ کے ساتھ پڑھتا تھا تو ہم بڑا ورسٹائل قسم کا گروپ تھا ہمارا. میرے ایک دوست تھا, وہ ٹوٹلی اچھی باتیں, مطلب اللہ لوگ آدمی تھا. ایک تھا وہ ماڈرن باتیں کرتا تھا, تو ہم بیچ میں لطیفے بھی سنتے تھے, حدیثیں بھی سنتے تھے. چل بھائی, وہ ایک دوست آتا ہے, اس طرح یہ چیز حدیث میں یہ چیز ہوتی ہے, گڈ. پھر پڑھائی کی بات بھی ہوتی تھی, پھر جنرل نالج بھی ہوتا, تو گروپ کا مزہ ہی اور ہوتا تھا. اور ویٹ کرتے تھے ہم گروپ ڈسکشن کا. پرٹیکولرلی اگر جب میں اسٹڈی کر رہا تھا, میں نے اپنی چارٹر اکاؤنٹنسی کے ایگزام میں, اپنی MS کے ایگزام میں, اپنے MBA کے ایگزام میں بہت انجوائے کیا ہے گروپ ڈسکشن میں, کیونکہ میں خود پریپیئر ہو کے آتا تھا اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اتنی پریپریشن اپنے باقی گروپ ممبر سے. اور جب سب گروپ ممبر پریپیئر ہو کے آتے تھے, بیٹھتے تھے, تو ہمارے لیے 1 hour جو تھا, 1 hour یا 2 hour ڈسکشن, وہ جسٹ 5 minutes لگتے تھے, فیل نہیں ہوتا تھا 2 hours گزر گئے. اور بڑی کہتے ہیں کنکریٹ اور بڑی انفارمیٹیو قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی. تو یہ مزہ آتا تھا سن کے کہ سب نے پریپریشن کی ہوتی تھی, اور ساتھ نوٹس ہم چھوٹے چھوٹے بنا لیتے تھے, اور پھر دوبارہ جا کے جب اس کو میں ریکال کرتا تھا, چیزیں دیکھتا تھا, پھر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دیٹس اٹ. سو گڈ. آپ نے ایک موڈ بتایا, یہ جو وال کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں جی, 3rd یہاں سے سیکنڈ میں 3rd جی, آپ بتائیں سیکنڈ موڈ آف فائنانس, موڈ آف ورچوئل کیپٹل فائنانس. اوکے ویری گڈ. دونوں آپ کے دوستوں سے بتایا. آپ نے پہلے بتایا کنڈیشنل لون. کنڈیشنل لون usually involves either no interest at all or coupon payment at normal rate. For a venture capitalist point of view, equity is an unsecured instrument and hence a less preferable option than a secured debt instrument.
obviously equity جو ہے اگر آپ unsecured instrument, آپ وینچر کیپٹل اپنا پیسہ ڈالتے ہیں, ایکوٹی ہوئی نا, وہ زیادہ سیکیور نہیں ہے, رسکی ہے, رسک ہے. جو لون ہے کنڈیشنل لون وہ ذرا پریفر آپشن ہے. کنڈیشن لون یوزلی انوالوز آئیدر نو انٹرسٹ, جو آپ لون دے رہے اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے, بڑا نارمل سا انٹرسٹ ہے. تو کنڈیشن لون جو ہے وہ لیس رسکی دین equity investment, and normally there's no interest or very, you can say, coupon payment and nominal rate of interest ہوتا ہے کنڈیشن لون پہ. اور آپ نے کیا بتایا تھا, کنورٹیبل لون آپ نے بتایا. the convertible loan is subordinate to all other loans which may be converted into equity of if interest payments are not made within the agreed time limit. ایسی کئی ایگزامپلز ہیں. ایون کمپنی جب ڈیبینچرز بھی ایشو کرتی ہیں اور وہ کنورٹیبل ہوتے ہیں انٹو شیئرز, سو یہ بھی لونز ہے, وینچر کیپٹل انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کنورٹیبل انٹو ایکوٹی مین شیئرز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اگر انٹرسٹ پیمنٹ نہ کوئی بھی اس کے ساتھ کنڈیشن لگا دی جائے کہ اگر اس یا تو انٹرسٹ ہوگا یا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو یہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ہمارے جو لون ہے اس کے ایکولنٹ جو شیئرز بنتے ہوں گے ہم شیئرز لے لیں گے. تو گڈ. ہاں, لاسٹ ایریا آف انویسٹمنٹ. وینچر کیپٹل کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں؟ آپ کو 4-5 بتائے تھے, چلیں میں کوئکلی خود ہی بتاتا ہوں. موسٹلی بایو ٹیکنالوجی کمپنی, میڈیکل سروسز, کمیونیکیشنز, الیکٹرانک, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہی ہیں, لیکن ویسے آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے کہ ان جگہوں پہ سافٹ ویئر کمپنیز ایسے بزنس پہ وہ کرتے ہیں, الیکٹرانک کمپوننٹس میں, کمیونیکیشنز میں, ٹیلی کام میں, میڈیکل سروس میں, بایو ٹیکنالوجی میں, یہ اٹریکٹ کرتی ہیں موسٹ اٹینشن فرام وینچر کیپٹل اینڈ ریسیونگ دا موسٹ فائنینسنگ. اب یہ چیزیں جو کہ وینچر کیپٹل فرمز بہت ارلی اسٹیجز اینڈ لیٹر اسٹیج انویسٹمنٹ کو ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین رسک اینڈ پروفیٹیبلٹی. کئی ایسے وینچر کیپٹل, اب یہ تو نہیں کہ ایک وینچر کیپٹل فرم میں صرف ایک ہی پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہوتا ہے, ڈفرنٹ انڈسٹری میں ڈفرنٹ فرمز نے انویسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے. وینچر کیپٹل فرمز جو ہے, اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا ریسرچ کرے دیکھیں, ڈفرنٹ کمپنیز میں ڈفرنٹ انڈسٹریز میں انویسٹ کیا تھا. سم ایسی کمپنیز میں انویسٹ کیا جو ارلی اسٹیج پر ہیں, سم ایسی کمپنی میں کیا جو لیٹ اسٹیج پر ہیں. سو وہ رسک کہتے ہیں نا پورٹ فولیو آف رسک کو مینٹین کرنے کے لیے کون سے فیکٹرز ہیں جو نارملی وینچر کیپٹلس کنسیڈر کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے, کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنے سے پہلے. جیسے میں نے کہا نا باقی چیزیں دیکھتے ہیں, اور کون سے فیکٹرز ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں, وہ یہ فیکٹرز امپورٹنٹ ہے کہ اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم ہے, بزنس پلان اچھا بنا ہوا ہے, فیوچر مارکیٹ پراسپیکٹس کیا ہے, ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہی ہے, پروجیکٹ کاسٹ اینڈ ریٹرن کیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی 7 پوائنٹس ہیں, آپ 14-15 بھی اس کو اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ مین چیز ہے کہ کیا فیکٹرز ہیں جب وینچر کیپٹل, جب دس از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ, اس کو آپ اور 7 to 10 بھی کریں, 12 کریں. وینچر کیپٹل کون سے فیکٹرز کنسیڈر کرتے ہیں انویسٹ کرنے سے پہلے کسی بھی کمپنی میں, ٹھیک ہے. آپ خود وہ مینجمنٹ کا حصہ بنیں گے, لیکن ایک ایسی مینجمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں اسٹرانگ ہے جو بہت ویک ہے یا ان پروفیشنل ہے, تو شاید وہ گڈ پروفیشنل اینڈ اسٹرانگ مینجمنٹ ٹیم کا ہونا ضروری ہے. وائبل آئیڈیاز, ان کا ویژن بھی ہے کچھ یا نہیں, بزنس پلان ہے ان کے پاس یا نہیں, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. سو ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ. اب دیکھیں وینچر کیپٹل کو میں نے تھوڑا ٹائم اس لیے دیا ہے کہ لاسٹ لیکچر میں تھوڑی ہم چیز کو لے کے گئے تھے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ابھی اس کو پڑھ کے آئیں گے. آپ نے پڑھا ہے, لیکن مجھے فیل ہوا ہے کہ آپ نے ریسرچ اس لیول کی نہیں کی ہوئی. آئی جسٹ فیل کہ ریسرچ اس لیول کی نہیں ہے, تو پلیز آپ اس کو تھوڑا سا ہنٹ کریں, فائنڈ آؤٹ کریں. وینچر کیپٹل فرم کا کوئی فرم ڈھونڈیں, اس کا پروفائل دیکھیں, اس کی سروسز دیکھیں, اس کی انویسٹمنٹ دیکھیں کہ کہاں انویسٹ, کوئی بھی ایک فرم آپ کو مل جائے گی. آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں, سرچ کریں, آپ کو ڈیفینیٹلی یو ول فائنڈ فیو گڈ فرمس. آپ ان فرمس کا سارا پروفائل پڑھیں. 1-2 فرم کو آپ شیئر کریں گے, ایک گروپ 2 فرمز لے لیں, دوسرا گروپ 2 فرمز لے لیں, آپس میں شیئر کریں,
تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ یار واقعی ایک فرم ہم نے دیکھی ہے ساؤتھ ایشیا میں تھی, ایک مڈل ایسٹ میں تھی اور ایک یورپ میں تھی. تو یہ فرم ہے وینچر کیپٹلسٹ ہیں اور انہوں نے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, ان کا یہ پروفائل ہے, اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو بڑا اور اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. انہوں نے خود اپنے ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا کہ ہمارا مین آبجیکٹیو کیا ہے, یہ ہم کیا دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ وہ نالج اپنے ساتھ رکھیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کو وینچر کیپٹلسٹ فرمز کے بارے میں, وینچر کیپٹل کے بارے میں بہت اچھا نالج مل جائے گا. اوکے, سو ٹوڈے از آور ٹاپک از بیسک لینڈنگ پرنسپل. یہ اب ہم تھوڑا اور آگے جا رہے ہیں. بیسک لینڈنگ پرنسپلس. اب ورڈنگ دیکھیں, میں ہمیشہ جب ٹاپک سٹارٹ کرتا ہوں آپ سے کہتا ہوں جو بھی ٹاپک ہے اس کی ورڈنگ ضرور, اس پہ ورڈنگ پہ پہلے فوکس کریں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. لینڈنگ پرنسپل. بینکس لینڈز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بینک بورو بھی کرتے ہیں. اب بینک بورو کس سے کرتا ہے, وہ بینک بورو کس کو دیتا ہے, بینک لینڈنگ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور لینڈنگ دیتا بھی اور لینڈنگ کرتا بھی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک پرنسپلس کیا ہیں, بیسک لینڈنگ پرنسپلس کیا ہیں. According to Section 6 of the Banking Regulation Act 1949, banking means یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو پاکستان بنا, اس کے بعد بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں ریفارمز آئے, چینجز آئی ہیں. کیا ریگولیشن ایکٹ 1949 کہتا ہے؟ According to Section 6 of the Banking Regulation Act 1949, banking means کیا مطلب بینکنگ کا؟ Accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order or otherwise. Banking Regulation Act 1949 بینکنگ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ جو آپ ڈپازٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں, بینکس جو ڈپازٹس لیتے ہیں کس سے؟ جنرل پبلک سے, اس کا پرپز ہے آگے لینڈ کرنا, آگے ادھار دینا کس کو؟ پبلک کو, اور انویسٹ کرنا ڈپازٹس, فردر ڈپازٹ اکاؤنٹس میں. اس کے علاوہ ری پیبل آن ڈیمانڈ, ریڈی رہنا کہ جب ڈپازیٹر آئے آپ اس کو بائی چیک وڈرا کریں, ڈرافٹ کریں اور کیش دیں, جو مرضی ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے, بیسک مینز ہیں جو بینکنگ مینز کیا ہے, جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 بتا رہا ہے بینکنگ کے بارے میں. بیسک کیا, ڈپازٹ ریسیو کرتے ہیں, آگے لینڈ کرتے ہیں, ادھار دیتے ہیں, بیچ میں کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ارن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بینک کی رسپانسبلٹی میں کہ اپنے اس طرح کا سسٹم رکھے, اس طرح کے ریزروز رکھے, اتنے ریزروز رکھے کہ آپ کو ریپیبل آن ڈیمانڈ, ریپیبل آن ڈیمانڈ کیا؟ بائی چیک, ڈرافٹ آرڈر اور ادروائز کیش, واٹ ایور. Another major reason of the lending function is to add value to the bank. By lending the funds mobilized by it, a bank will be in a position to earn spreads to sustain profitability. بینک لینڈنگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ ڈپازٹ لے کے اپنے پاس ہی رکھ لیں, جنرل پبلک سے ڈپازٹ لیتے ہیں نا, اپنے پاس رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنے, وہاں سے ارن کریں. دیٹس اٹ. لینڈنگ کرتے ہیں کہ ایڈ ویلیو, ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا بینک. بینک کے پروفائل میں, بینک کے پورٹ فولیو میں اضافہ ہوتا ہے. ایک بینک ہے وہ صرف ڈپازٹ لے رہا ہے اور صرف کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر کے رکھ رہا ہے اور لینڈنگ نہیں کر رہا. اور ایک بینک ہے جو ڈپازٹ لے رہا ہے اور ڈپازٹ انویسٹ بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ لینڈنگ بھی کر رہا ہے. وہ لینڈنگ سے بھی ریٹرن لے رہا ہے اور ڈپازٹ سے بھی ریٹرن لے رہا ہے. تو ایڈ ویلیو, موبلائز کر رہا ہے فنڈ کو. بائی لینڈنگ دا فنڈ موبلائزڈ بائی اٹ, a bank will be in a position to earn spreads to sustain profitability. اب آپ دیکھیں نا, ایک بینک ہے وہ جنرل پبلک سے ڈپازٹ لے رہا ہے,
سو ساتھ لینڈنگ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ڈپازٹ بھی رکھوا رہا ہوگا, تو اس کا اسپریڈ ٹو ارن اسپریڈ مین ٹو ارن پروفٹ, ٹو ارن انٹرسٹ, ٹو سسٹین پروفیٹیبلٹی کو سسٹین کر رہا ہے بہت چیزیں کر کے, جنرل پبلک سے ڈپازٹس لے کے انویسٹ بھی کر رہا ہے, ساتھ لینڈنگ بھی کر رہا ہے. اگر فرض کریں صرف لینڈنگ کر رہا ہے, اس کو ریٹرن تو وہاں سے بھی آ سکتا ہے, سارا وہیں پہ کر دے, کہاں پہ ڈپازٹ کرا دے, لینڈنگ نہ کرے. اگر لینڈنگ بھی کر رہا ہے ڈپازٹ بھی کر رہا ہے تو ذرا اس کا رسک بھی کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہیں بھی کوئی فرق آ سکتا ہے. لیکن بینک کی اوور آل بینک کا نام اوپر جاتا ہے جب بینک اس طرح کی سروسز, جو بینک آپ دیکھیں جو بینک اچھی سروسز اور زیادہ سروسز دیتے ہیں, لمیٹڈ سروسز نہ دیتے ہوں, فیمس ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو نہیں جی اس بینک میں جائیں وہ زبردست سروس دیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں, انہیں وہ دوسرا بینک تو صرف یہ کرتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو دوسرے بینک جانا پڑتا ہے. تو یہ لینڈنگ فنکشن جو ہے یہ ایڈ ویلیو ٹو دا بینک, lending function add value to the bank. Profitability through lending will be obtained if the bank is in a position to take and manage credit risk that arises on account of the quality of the borrower and liquidity risk that may arise by borrowing short and lending long in order to attain greater spread. اس پیرے کو ذرا پڑھیں دوبارہ کہ پروفٹیبلٹی کیسے, اگر آپ لینڈنگ کر رہے ہیں تھرو لینڈنگ, بینکس اگر پروفٹس ارن کر رہے ہیں تھرو لینڈنگ, اسی صورت میں زیادہ پاسبل ہے کرنی چاہیے لینڈنگ. بینکس لینڈز کرتے ہیں کیونکہ بینک کا مین فنکشن ہی یہ ہے کہ ڈپازٹس لے کے پھر لینڈ کرنا. اف دا بینک ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اینڈ مینیج وٹ کریڈٹ رسک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بینک اپنے کریڈٹ رسک کو صحیح مینیج کر رہا ہے, that arises on account of the quality of the borrower and liquidity risk that may arise by borrowing short and lending long in order to attain greater spreads. کریڈٹ رسک کیا ہے؟ آپ نے کوالٹی چیک کرنی کہ کن لوگوں کو آپ لون دے رہے ہیں. کریڈٹ رسک کیا ہے؟ اب یہ رسک ہے نا, اگر آپ جن لوگوں کو لون دے رہے ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے یا سوشلی ٹھیک, مورلی ٹھیک نہیں ہے, آپ سے لون لیتے ہیں 1 انسٹالمنٹ 2 انسٹالمنٹ اور غائب, تو آپ بینک کریڈٹ رسک پر ہیں, ٹھیک ہے نا, بینک کریڈٹ رسک پہ ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ لیکوڈیٹی رسک. لیکوڈیٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ دیٹ میں رائز بائی بورنگ شارٹ اینڈ لینڈنگ لانگ ان آرڈر ٹو اٹین گریٹر اسپریڈس. اب بینک جو ہے وہ بورو کر رہا ہے شارٹ لون. بینک بھی تو پیسے کسی سے لیتے ہیں نا. فار ایگزامپل بینک پیسے لے رہے ہیں جنرل پبلک سے, اور کس پہ لے رہا ہے؟ شارٹ لوگوں سے پیسے. جنرل پبلک سے بینک لے رہا ہے 1 سال کے لیے پیسے, شارٹ ٹرم, اور آگے لینڈ کر رہا ہے 5 ایئرس کے لیے, لانگ ٹرم. تو لیکوڈیٹی رسک ہے. اینڈ لیکوڈیٹی رسک دیٹ میں ارائز بائی بورنگ شارٹ اینڈ لینڈنگ لانگ in order to get spread interest. ہم بورو کر رہے ہیں شارٹ اور لینڈ کر رہے ہیں زیادہ, کس کے لیے؟ زیادہ انٹرسٹ مل جائے گا, زیادہ ہمیں پروفٹ مل جائے گا. لیکن آپ کو رسک بھی ہے کہ آپ شارٹ بورو کر رہے ہیں تو ان کو واپس بھی تو کرنا ہے, اور ادھر آپ زیادہ لانگ پہ دے رہے ہیں. میں بینک ہوں, میں آپ لوگوں سے پیسے لے رہا ہوں 1 ایئر کے لیے, اور 1 ایئر کے بعد آپ کو واپس کرنا ہے, لیکن میں آگے سے انویسٹ کر رہا ہوں 5 ایئرس کے لیے, مجھے ریٹرن آ رہا ہے. کیا میرے پاس اتنا ریٹرن, اتنا لیکوڈ میرے پاس ہوگا کہ جب 1 ایئر کے بعد آپ آئیں گے لینے کے لیے میں آپ کو واپس کروں گا؟ نو. تو آنسر از, اگر پروفٹ تو مجھے مل رہا ہے, کیوں؟ میں لینڈ لانگ کر رہا ہوں, لیکن مجھے ایسے کرنا چاہیے, بینکس ایسے کرتے ہیں مینیج کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے میٹ ہوتی رہے. ڈیمانڈ مین ڈیلی ڈیمانڈ بھی, اور وہ پورا سائیکل ہے کہ جن لوگوں نے سے ہم نے ڈپازٹ لیے ہوئے فکس لیے ہوئے 4 ایئرس کے لیے, 3 ایئرس کے, 2 ایئرس کے لیے, جب میچورٹی ٹائم آئے گا تو ان کو ہم نے واپس بھی کرنا ہے. سو کریڈٹ رسک اینڈ لیکوڈیٹی رسک از ویری امپورٹنٹ فار پروفیٹیبلٹی تھرو لینڈنگ. آپ لینڈنگ کر رہے ہیں تو ضرور لینڈنگ کریں. آپ لینڈنگ کریں, پہلے چیک کریں کہ بورر جو ہے وہ ورتھی ہے, کوالٹی آف بورر ٹھیک ہے. آپ لینڈنگ ضرور کریں, لیکن اتنی لانگ ٹرم لینڈنگ نہ کریں. پہلے دیکھیں آپ نے بورنگ کتنی کی ہوئی ہے.
تو آپ دونوں طرف لینڈنگ کر رہے ہیں نا, ایک لینڈنگ کا ادھار دے رہے ہیں, لیکن آپ بورر کی کوالٹی چیک کریں اور لینڈنگ پیریڈ پہلے چیک کریں, تب آپ کو پروفیٹیبلٹی آپ کی تھرو لینڈنگ ریزنیبل ہوگی. Further, the spreads earned in this activity will also be exposed to risk arising from both interest and exchange rates. Good. یہ ہم بات کر رہے ہیں صرف پروفیٹیبلٹی کے بھی. پروفیٹیبلٹی میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو اسپریڈز ارن کر رہے ہیں وہ اس میں بھی ایکسپوز ٹو رسک ارائزنگ فرام بوتھ. انٹرسٹ ریٹ کہیں اوپر نیچے ہو جاتا ہے یا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پروفیٹیبلٹی وہ اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے, رائٹ. Thus, while lending, the bank should try to balance its spreads and the risk level. So, lending میں بینک کو چاہیے کہ وہ بیلنس رکھے اپنے اسپریڈ میں اور رسک لیول میں. ایسا نہ ہو کہ اسپریڈ جو ہے وہ آپ اتنا لے جائیں کہ رسک لیول ہی آپ کا بہت ہائی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اسپریڈ کیا ہے؟ اسپریڈ یہ کوالٹی آف دا بورر, بورنگ شارٹ اینڈ لینڈنگ لانگ. بورنگ شارٹ اینڈ لینڈنگ لانگ آپ کو اسپریڈ خراب کر دے گا. دیکھیں بورنگ شارٹ لینڈنگ لانگ اسپریڈ خراب ہو گیا. بورنگ شارٹ یا بورنگ میڈیم بورنگ لانگ, تو یہاں پہ بھی اس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بورو کیا ہے, بورو مین کے لوگوں کے ڈپازٹ لیے ہیں, شارٹ بھی لیے ہوئے ہیں, میڈیم بھی لیے, لانگ بھی لیے ہوئے ہیں, تو اس کو مکس کر کے اسی حساب سے آپ لینڈنگ بھی کریں. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کا اسپریڈ ٹھیک رہے گا اور رسک لیول ٹھیک رہے گا, رائٹ. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں لیکویڈیٹی پوائنٹ آف ویو سے. ہمارا ٹاپک ہے بیسک لینڈنگ پرنسپل, لیکویڈیٹی. کہ لیکویڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ لیکویڈیٹی فار اے بینک means the ability to meet its financial obligation. یہ ہم بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. Liquidity for a bank means the ability to meet its financial obligations. A bank lending finances invest in relatively illiquid assets, but it funds its loans with mostly short-term liabilities. A shortage of liquidity has often been a trigger for bank failures. دیکھیں لیکوڈیٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کہتے ہیں نا کہ کمپنی ہو, بینک ہو, کوئی بزنس ہو, اگر آپ کی لیکوڈیٹی ڈاؤن ہے تو آپ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, آپ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, آپ لیکویڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ شٹ ڈاؤن بزنس ہو رہا آپ کا, آپ کلوز ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں. تو بینک کو بھی لیکوڈیٹی پوائنٹ آف ویو سے مین کہ وہ اتنی لیکوڈیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فائنینشیل آبلیگیشنز کو میٹ کر سکے, امیڈیٹ فائنینشیل آبلیگیشن کو میٹ کر سکے. جو بینک لینڈنگ فائنانسز ہے انویسٹ ان ریلیٹو انلیکوڈ ایسٹس. انلیکوڈ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو ایک دم کیش میں کنورٹ نہ ہو. کہتے ہیں بڑا لیکوڈ ایسٹ ہے, کنورٹ انٹو کیش. انلیکوڈ ایسٹس cannot immediately, cannot quickly convert into cash. تو بینک لینڈنگ اس میں کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ illiquid assets ہوں, but its funds its loans with mostly short term liabilities. A shortage of liquidity, اگر بینک کے پاس liquidity شارٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اب بینک کے پاس شارٹیج آف liquidity ہو جائے, یہ ٹریگر کرتا ہے کہ بینک فیلئرز کی طرف. تو اس لیے بینکس جو ہیں اپنی لیکوڈیٹی پوزیشن کو کافی کنسنٹریٹ کرتے ہیں, زیادہ کنسرن ہوتا ہے ان کا اپنی لیکوڈیٹی کے اوپر, اپنی لیکوڈیٹی کو مینٹین کرنے, اپنی لیکوڈیٹی کو ایک لیول سے نیچے نہ جانے دیں, کیونکہ یہ اچھا سائن نہیں ہے بینک کے لیے. ہولڈنگ ایسٹس ان ہائیلی لیکوڈ فارم ٹینڈز ٹو ریڈیوس دا انکم فرام دیٹ ایسٹس. Cash, for example, is most liquid assets of all but pays no interest. اب میں نے بتایا نا کہ liquid assets وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کیش میں کنورٹ کرتے ہیں. اب بینک اپنے ایسٹ زیادہ liquid رکھے, یہ liquid assets میں زیادہ انویسٹ کرے,
جس میں کیش ہے تو آپ کو جو انکم ہے جو ریٹرن ہے وہ لیکوڈ ایسٹ سے کم آتی ہے. اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں لیکوڈ ایسٹ میں تو اس کا انکم کم ہے, ریٹرن کم ہے. ان لیکوڈ ایسٹ میں کرتے ہیں اس کا ریٹرن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب لیکوڈ ایسٹ کا مطلب ہے کہ آپ فار ایگزامپل کیش ہے, اب بینک نے اپنے زیادہ ایسٹس کیش میں رکھے ہوئے تو کیش سے اتنا زیادہ ریٹرن تو نہیں آئے گا. آپ ایک طرف کیش رکھتے ہیں اور ایک طرف آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ لیکوڈ ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, وہاں سے لیکوڈ ایسٹ سے ریٹرن زیادہ آئیں گے انسٹیڈ آف کیش سے, انسٹیڈ آف لیکوڈ ایسٹ سے. سو بینک ٹرائی ٹو ریڈیوس لیکوڈ ایسٹ ایز فار ایز پاسبل, لیکن لیکوڈیٹی ایک پوزیشن بھی مینٹین کرنی ہے اور اتنے زیادہ لیکوڈ ایسٹس بھی نہیں رکھنے کہ اس سے انکم بھی زیادہ نہ آئے. سو یہ بینک کو یہاں پہ کام کرنا ہے کہ اپنے ایسٹس کو بہت زیادہ لیکوڈ بھی نہیں رکھنا. سو بینک ٹرائی ٹو ریڈیوس لیکوڈ ایسٹس ایز فار ایز پاسبل, لیکن ریڈیوس کا مطلب نہیں اتنے نیچے ہونے کی لیکوڈیٹی پوزیشن خراب ہو جائے. However, bank without sufficient liquidity to meet the demand of its depositors risk experience a bank run. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ however a bank without sufficient liquidity, ہم نے زیادہ لیکوڈ, بینک نے زیادہ لیکوڈ میں اپنے ایسٹس رکھنے میں نہیں کیونکہ لیکوڈ ایسٹ سے ریٹرن کم ہے, انکم کم ہے, لیکن وداؤٹ سفیشینٹ لیکوڈیٹی ٹو میٹ دا ڈیمانڈس. ڈیمانڈس کیا ہے؟ ڈیلی ڈیمانڈ, منتھلی ڈیمانڈ, ویکلی ڈیمانڈ, کوارٹرلی ڈیمانڈ, وہ سب لائن اپ ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. اب آپ بینک میں جاتے ہیں نا, کسی بھی بینک میں جاتے ہیں آپ کو بتایا آپ جاتے ہیں بینک میں وزٹ کرتے ہیں, آپ کے سامنے کاؤنٹر ہوتے ہیں, کیشیئر ہوتا ہے, کام ہو رہتا ہے, مینیجر بیٹھا ہوتا ہے, ریلیشن شپ مینیجر ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہیڈ آفس میں, ریجنل آفیسز میں, زونل آفیسز میں بہت کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس ریجن میں اتنے ڈپازٹس ہو رہے ہیں, اتنی شارٹ ٹرم ڈیمانڈز ہیں, اتنی ڈیلی ڈیمانڈز ہیں, ہم کیسے پورا کریں گے. تو بینک کو پیسہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اتنا پیسہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھنا بھی ہے کہ ڈیمانڈ سے پوری ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ بینک ڈپازٹس لیتا رہتا ہے اور ڈیمانڈ آئے. کبھی ایسا ہوا آپ کسی بینک میں جائیں, چیک دیں, وہ کہ نہیں جی آج پیسے ہمارے پاس نہیں, آپ پرسوں آ جائیں. آپ فرائیڈے کو آنا پیسے دے دیں گے, بینک کسٹمر انوائڈ ہو جائے گا, کسٹمر ناراض ہو جائے گا. وہ کہ نہیں میں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, مجھے پیسے بھی چاہیے. میرے ساتھ کوئی ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ مجھے نوٹس دینا پڑے. ہاں کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں یو ہیو ٹو گیو اے نوٹس 5 days 10 days جو بھی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ however a bank without sufficient liquidity to meet the demands of a deposit risk experience a bank run. تو اگر خدا نخواستہ آپ لیکوڈ ایسٹ سے کنفرم ہمیں انکم کم آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لیکوڈ سے ریڈیوس کریں, لیکن اس لیول پہ رکھیں کہ ہم بینک رن نہ ہو جائے. کلیئر؟ گڈ. The result is that most banks now try to forecast their liquidity requirements and maintain emergency standby credit lines at other banks. اب یہ ہے کہ موسٹلی بینک جو فورکاسٹنگ کرتے ہیں, ہر چیز کی فورکاسٹنگ ہے نا. آپ فورکاسٹ کرتے ہوں گے ہاں یہ پیپر کس طرح کا آئے گا ایگزام میں, ہم پریویس پیپرز دیکھیں, ہم نے یہ آیا ایگزام میں, ایگزامینر نے یہ لکھا ہے, اس بار دیکھتے ہیں ایگزامینر کی فورکاسٹنگ گیس کرنا نہیں. فورکاسٹنگ ایک پروفیشنل جاب ہے. بینکنگ میں, فائنانس میں, اکاؤنٹنگ میں فورکاسٹنگ از اے ویری پروفیشنل جاب. آپ فورسی کرتے ہیں, فورکاسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا, اور جب فورکاسٹنگ کر رہے تھے آپ پاس ٹرینڈس کو, پاس پرفارمنس کو, پاس جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو ضرور مائنڈ میں رکھتے ہیں. ان کے ڈیٹے کی ویلیو ہوتی ہے, پاس ٹرینڈس کیسا پاس میں کیسا رہا ہے, اور پھر فورسی کرتے ہیں. تو the result is that most banks now try to forecast their liquidity requirement and maintains emergency standby credits on other banks. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بینک تھوڑا سا کریڈٹ اپنے کسی دوسرے بینکس میں رکھتے ہیں اور ایمرجنسی اسٹینڈ بائی, پھر ایمرجنسی پہ لے آتے ہیں. اب فرض کریں ایک دم جیسے میں نے بتایا ڈیمانڈ آ گئی ہے آج 20 ملینس منیمم, مطلب ایگزامپل آپ دیں 20 ملینس کی یہاں سے آپ نے پیمنٹس کرنی ہے, تو ہم نے ریزرو میں رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس 15 ملین ایوری ڈے ہوتے ہیں, لیکن آج ایک ایسی پیمنٹ آئی اسپیشل کو 20 ملین کی ہے, تو آپ ایک دم اپنی کریڈٹ ایمرجنسی کریڈٹ لائن جو ہے اس کو یوز کریں گے اور وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں گے.
اور دوبارہ اپنی ایمرجنسی کریڈٹ لائن کو ٹاپ اپ کر دیں گے. تو بینکس نے اپنی ایمرجنسی کریڈٹ لائن جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں, ایمرجنسی میں اس کو یوز کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں عید کے دن آتے ہیں. کون سے دن؟ عید کے دن. آپ دیکھیں بینکس پہ رش ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ بینکس کو پتہ نہیں عید پہلی بار تو نہیں آئی نا, ہمیشہ آتی ہے. جب عید آتی ہے بینک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عید کے پہلے کچھ دن, عید سے پہلے 1 ویک بہت فاسٹ جائے گا. جہاں بینک اپنے ریزروز رکھے ہیں, فار ایگزامپل 5 ملین, وہ وہاں پہ 10 ملین کر دیں. کیوں؟ بینکس عید سے پہلے ہر بندہ بینکس میں جو بھی پیسے نکلواتا ہے اسپینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. سو بینک کو پتہ ہوتا ہے کون سا ٹائم فاسٹ ہے یا کون سا ٹائم ایسا ہے جہاں پہ ہمیں فنڈس, لیکن سم ٹائم یہ تو نارمل ایکٹیویٹی ہے, لیکن بینک نے پھر بھی ایمرجنسی کریڈٹ لائنز رکھی ہوتی ہیں. ایسی ان ایکسپیکٹڈ ٹرانزیکشن آ جائے تو آپ اس کو پورا کر لیں. Banking regulators also view liquidity as a major concern. Banking regulators also view liquidity as a major concern. Banking regulators کون ہیں؟ Yes. پاکستان میں بینکنگ ریگولیٹر کون ہے بھائی؟ بتائیں, آپ بتائیں. جی آپ جن کے ہاتھ میں پین ہے, بلو پین. یس. کون ہے ریگولیٹر؟ بینکنگ کاؤنسل, پاکستان بینکنگ کاؤنسل. اچھا, مین ریگولیٹر کون ہے پاکستان میں؟ پاکستان بینکنگ کاؤنسل کس نے بنائی, کون بناتا ہے؟ گڈ. پاکستان بینکنگ کاؤنسل اسٹیٹ بینک آف پاکستان مین اوپر ہے. تو مین ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پاکستان میں بینکنگ کی وہ SBP ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب بھی کسی بینک کو دیکھے گا, کسی بینک کا آڈٹ کر رہا ہے, کسی بینک کا انسپیکشن ہو رہی ہے, اس میں liquidity concern میجر ہوتا ہے. بینکنگ ریگولیٹر آلسو ویو liquidity ایز اے میجر concern. تو اس میں liquidity ضرور دیکھتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ liquidity ایز اے کمپنی کی دیکھتے ہیں, بینک کی liquidity بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. بینک کی liquidity پوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے. سو اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی اپنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ ریشوز کیلکولیٹ کرتے ہوں گے, liquidity ریشو, کوئک ریشو, liquidity ریشو کرتے ہیں نا آپ. اور اسی طرح اپنے فائنینشیل مینجمنٹ میں, کیونکہ دیکھیں ہر سبجیکٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو سبجیکٹس کا انٹر لنک کئی چیزوں کا بیچ میں آتا ہے, کئی ٹرمینالوجیز سیم یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے اس کی چیز کہیں وہاں پہ نہیں ہے. آپ کئی ایسی چیزیں آپ مارکیٹنگ کا پڑھ رہے ہیں, مارکیٹنگ مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, اور مارکیٹنگ مینجمنٹ میں آپ کو کیس اسٹڈی آ گیا ہے, کیس اسٹڈی میں فائنینشیل ڈیٹا آیا ہے, فائنینشیل ڈیٹا کے اندر بینک کی انفارمیشن آ گئی ہے نا. تو آپ جو بینک آپ نے پڑھا ہوا کمرشل بینک کے بارے میں, مرچنٹ بینک کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے بینکنگ کی سیٹ اپ کے بارے میں پتہ ہے, تو آپ وہاں پہ اپنا یہ نالج یوز کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے. تو اس کو جب آپ MBA کر رہے ہیں, جب آپ ایگزامز دے رہے ہیں, تو آپ سب جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب انٹر لنک ہیں, کیونکہ آپ پڑھ تو بزنس ورلڈ کے بارے میں رہے ہیں. جو چیز بھی آپ پڑھ رہے ہیں, جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ انٹروڈکشن ٹو بزنس پڑھ رہے ہیں, آپ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ پڑھ رہے ہیں, آپ بینکنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, آپ فائنینشیل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, انٹرنیشنل فائنینس پڑھ رہے ہیں, مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں, تو سب کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ بزنس ورلڈ کے لیے. اور بزنس ورلڈ میں جب آپ جاتے ہیں, جب لیڈ کرتے ہیں, جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, تو ادھر اس وقت یہ سچویشن نہیں آتی کہ ایک سبجیکٹ پرٹیکولر ایریا کے اوپر آپ کو سچویشن آتی ہے تو اس میں سب چیزیں مکس ہو رہی ہیں. آپ کو ایک سینیریو دیا جاتا ہے, آپ کو ایک کیس اسٹڈی ملتا ہے, یا آپ کو ایک پریکٹیکل کیس اسٹڈی ہوتا ہے. جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, کسی ملٹی نیشنل یا نیشنل کمپنی کو جوائن کریں گے, تو آپ کے سامنے اسی طرح کے کیس ہوں گے جہاں پہ آپ کو ایشوز نظر آئیں گے. IT ایشوز ہیں وہیں پہ, اسی کیس اسٹڈی میں آپ دیکھیں IT ایشو ہے, مینجمنٹ ایشو ہے, یہ تو بینکنگ ایشو لگ رہا ہے, یہ تو سیلس سے ریلیٹڈ ہے, یہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, یہ اوور آل آرگنائزیشن اسٹرکچر کا پرابلم ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کو اپنی سب چیزیں دیکھنی ہوں گی.
تو اس لیے جب آپ سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور بیٹھ کے ذرا ویژولائی کیا کریں کہ ایک کمپنی میں ہم یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, ہم فائنینشیل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کیا چیز ہے. ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں تو کمپنیز کو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ایشو کیوں ہوتے ہیں, کن کمپنیز کو ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. آپ نے ڈیفینیٹلی اگر فائنینشیل مینجمنٹ پڑھی اس میں ورکنگ کیپٹل پڑھا ہے نا آپ کو, اس لیے اس چیز کو ان پراسپیکٹ سے دیکھا کریں. اب میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, ہم بچے کا انٹرویو لے رہے ہیں رائٹ, اچھی یونیورسٹی سے ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم, اچھا سی جی پی جی 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے. اینڈ دین وین وی آسک کوشچن بتائیں واٹ از ورکنگ کیپٹل. کوشچن ہم نے اس سے کیا تھا ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپٹل, پوچھا ہم نے اس سے فار ایگزامپل لاہور کے بارے میں, وہ آنسر کر رہا ہے دبئی کا, تو پھر آئیڈیا ہوا کہ اس کو لاہوری کا نہیں پتا یا اس کو پاکستانی کا نہیں پتا. تو ہم نے کہا یار اچھا یہ بتاؤ ورکنگ کیپٹل ہوتا کیا ہے, تو نو آئیڈیا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ورکنگ کیپٹل کیا ہوتا ہے, اور میں نے اس سے یہ کہا چاہیے بتائیں کہ ورکنگ کیپٹل, میں آپ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن رکھ رہا ہوں, بتائیں ورکنگ کیپٹل کہاں پر ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہی کوڈ ناٹ گیو دا آنسر. اب ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہو, 3.4 یا 5 سی جی پی ہو, 3+ سی جی پی ہو, اور آپ سے پوچھا جائے ورکنگ کیپٹل کیا ہے, ورکنگ کیپٹل اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن پہ کدھر ہے, اور آپ آنسر نہ کریں, اور ہم آپ سے ایڈوانس کوشچن پوچھ چکے تھے کہ ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپٹل, بٹ اف یو ڈونٹ نو واٹ از ورکنگ کیپٹل, سو ہاؤ یو ول آنسر ہاؤ ٹو مینیج ورکنگ کیپٹل. سو اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اب ورکنگ کیپٹل میں کسی پائلٹ سے تو نہیں پوچھوں گا, یا کسی آرکیٹیکٹ سے تو نہیں پوچھوں گا, یا کسی ہارٹ سرجن اسکن اسپیشلسٹ سے تو نہیں پوچھوں گا. شاید ان کو اگر وہ بھی تھوڑا بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو وہ بتا دیں گے, لیکن یہ آپ کی جاب ہے, جو بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں ان کی جاب ہے رائٹ. تو اس لیے جو چیز پڑھیں اس کو سب چیزیں اس کنٹیکسٹ میں پڑھیں. آپ نے پاس نہیں ہونا ہے, اگر پاس ہو کے جائیں گے تو یو ول بیکم کلرک اینڈ یو ول ریٹائر ایز اے سینئر کلرک, ٹھیک ہے نا, میکسیمم سپروائزر بن جائیں گے. اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو یو ول بی جوائننگ اے فرم ایز اے گڈ ٹرینی اینڈ یو اینڈ اپ ایز ایم ڈی اور چیئرمین. یاد رکھنے کی بات, اگر آپ نے کہتے ہیں نا اردو میں لارا ٹپا کرنا ہے نا, صرف پاس ہونا ہے اور بس یہ پاس ساری ہو جائیں گے. اگر آپ نے کنسیپٹس کلیئر نہ کہ یہ سمجھ کے نہیں پڑھا اور ویسے آپ سی جی پی لے گئے 2.8 2.6 2.5 3 لے کے چلے گئے, انڈسٹری میں کمپٹیشن ہے, انڈسٹری میں کمپٹیشن ہے, یہ ذہن سے نکال دیں سفارش ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں سفارش اس حد تک ہے کہ آپ کو شاید گیٹ سے اندر آنے دیں, انٹرویو لے لیں اور رکھ بھی لیں, 6 منتھ کے بعد آؤٹ, 3 منتھس کے بعد آؤٹ. وہاں وہی چلتا ہے جس میں ٹیلنٹ ہے, جس میں قابلیت ہے, جو کمپیٹ کر سکتا ہے, جو نالج رکھتا ہے اور کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے, جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, جس کی بزنس وکیبلری اچھی ہے, جو چیزوں کو آؤٹ آف دی باکس دیکھتا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کے اپنے لیکچر میں تھوڑا سا آپ کو یہ ڈوز بھی دیتا رہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹینٹیو ہو کے پڑھتے ہیں, ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, سبجیکٹ نالج تو مین چیز ہے. لیکن یہی میں آپ کو بتا دوں نا, آپ کو گروپ ڈسکشن کیا کریں, ریسرچ کیا کریں, سیلف اسٹڈی کیا کریں, تو ہم انشاءاللہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. اوکے, سو بیسک لرننگ پرنسپل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اوکے, اور آپ اس کو جس سلائیڈ تک ابھی ہم گئے ہیں اس تک اچھی طرح پڑھ کے آئیں گے, اور کوشش کریں تھوڑا ایڈوانس ہی پڑھ کے آئیں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں اور اچھی طرح چیزوں کو کرا سکوں. رائٹ, آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ انجوائے ٹوڈے لیکچر. تھوڑا آپ کو آج نصیحتیں بھی ملی ہیں, لیکن یہ سب آپ کی بہتری کے لیے ہے. سو دیکھتا ہوں اب کل کون ریسرچ کر کے آتا ہے, نیکسٹ لیکچر میں کون ریسرچ کر کے آتا ہے. وینچر کیپٹلس کی ریسرچ مجھے اتنی زیادہ کوئی اس کا رسپانس نہیں آیا ہے, تو میں ریمائنڈ کرا لوں پلیز وینچر کیپٹلس کی جو ریسرچ ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں وینچر کیپٹلس کمپنیز ان پاکستان, ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ اینڈ امریکہ. کوئی سی بھی 4 کمپنیز فائنڈ آؤٹ کریں, گروپ آپ نے بنائے ہوئے,
4 گروپ سے آپ کہیں ایک ایک کمپنی فائنڈ آؤٹ کر لے. لیٹس سی ایک گروپ ساؤتھ ایشیا کی دیکھ لے, ایک مڈل ایسٹ کی دیکھ لے, ایک یورپ کی دیکھ لے, ایک امریکہ کی دیکھ لے. 4 گروپس ہیں, ایک ہی کمپنی وینچر کو لے, اور پھر وہ آپ ایک دوسرے کو بتائیں, پریزنٹ کریں, ہاں جی یہ کمپنی کر رہی ہے, اور پھر آپس میں فوٹو کاپی کرا لیں. سب کے پاس 4 کمپنیز کا نالج ہو جائے گا, پیپر ورک ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں کہ وینچر کیپٹلسٹ کیا کرتے ہیں. اور یقین کریں آپ کہیں نہ کہیں آپ سے وینچر کیپٹلسٹ یہ چیزیں آپ پوچھی نہ جائیں, لیکن آپ دیکھیں گے ضرور. اس وقت آپ کہیں گے واقعی اگر میں نے وینچر کیپٹل کے بارے میں پڑھا نہ ہوتا, صحیح طرح ریسرچ نہ کیا تھا, آج میں آنسر نہیں کر سکتا. اوکے, سو تھینک یو very much for your time, and inshallah we will meet in our next lecture, and I hope you will act on my advice. Thank you and Allah Hafiz.